بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آج ہم دو حدیثیں کریں گے، دونوں ہی مجلس کے آداب سے متعلق ہیں، اور اس میں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اتنی چھوٹی سی بات کہ مجلس کے آداب اپنانے سے رزق میں اور عمر میں کیسے فراخی ہوتی ہے۔ چلیں آ جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا، متفق علیہ۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی دوسرے آدمی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے اور پھر اس کی جگہ پر خود بیٹھ جائے، لیکن بلکہ گنجائش پیدا کرو اور کشادگی اختیار کرو۔ مشکل الفاظ، لا یقیمو وہ نہ اٹھائے، الرجل آدمی، مجلسی ہی نشست سے اس کی، یجلسو پھر وہ بیٹھے خود۔ تشریح، اس حدیث میں نشست و برخاست کے آداب کی تعلیم دی گئی ہے تاکہ مجلس میں تہذیب اور محبت کی فضا پیدا ہو۔ اظہار محبت کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے، کسی محبوب اور پیاری شخصیت کی تکریم کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے، بشرطے کہ اس میں شرک کی آمیزش نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے متعلق فرمایا، اپنے سردار کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ انصار کے تھے نا، مدینہ میں جو ہے، مدینہ کے انصار میں سردار تھے حضرت سعد، اور جب یہ آئے تھے تو اللہ کے رسول جو ہے نا وہ اس جگہ پہ موجود تھے، انصاری صحابہ، بدری اور انصاری تمام صحابہ تھے۔ تو جب حضرت سعد تشریف لے کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو کہا کہ اپنے سردار کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو یعنی محبت کے اظہار کے لیے جو ہے نا کھڑا ہونا وہ جائز ہے۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیتے تھے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ کھڑی ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر چومتی تھیں اور آپ کو اپنی جگہ پر بٹھاتی تھیں۔ لیکن کسی بڑے کی بڑائی کے اظہار کے لیے کھڑا ہونا جائز نہیں، کسی دولت مند یا صاحب اقتدار کی بڑائی کے اظہار کے لیے کھڑا ہونا جائز نہیں، کیونکہ اس میں شرک کا شائبہ پایا جاتا ہے اور اس بیجا تعظیم و تکریم سے شخصیت پرستی کی وبا پھیلتی ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیارا کوئی نہ تھا۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو کھڑے نہ ہوتے تھے، کیونکہ انہیں علم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند فرماتے ہیں۔ یعنی اب دیکھیں یہاں پہ محبت بھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے حضرت انس کو کتنی زیادہ محبت تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں 10 سال آپ کی خدمت میں رہا لیکن کبھی آپ نے مجھے اف تک نہ کی۔ ایسے مالک سے محبت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت انس اس بات کو بھی جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی تکریم اور عزت کو ناپسند کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اس بات سے خوشی ہو کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اسے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ ہمارے تعلیمی نظام میں بھی یہ بات ہے کہ جیسی کلاس میں کوئی ٹیچر آتا ہے تو کھڑا ہوا جاتا ہے۔ میں اس بات کو کبھی نہیں پسند کرتی کہ میری کلاس میں سے کوئی بچہ، کوئی اسٹوڈنٹ میرے لیے میری تعظیم میں یا اکرام میں کھڑا ہو، اور یہ ایک غلط طریقہ ہے۔ جو ہمارا صحیح اسلامی طریقہ یہ ہے کہ ٹیچر بھی آتے ہی السلام علیکم کہے اور بچے بھی السلام علیکم جواب دیں، اس کو سلام اور اس کا جواب ہونا چاہیے۔ یہ اس طرح کی تعظیم جو ہے جو اسلام میں جائز نہیں ہے نا، تو وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی محکمے اور کسی بھی ادارے میں نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا آج حدیث کا اگلا حصہ، اچھا حدیث کا یہ پہلا حصہ ہے کہ کسی شخص کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھنا جائز نہیں۔ اس مذکورہ بالا حدیث میں نشست و برخاست کا ایک سنہری اصول بیان کیا گیا۔ جب مجلس میں لوگ بیٹھے ہوں تو کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھے۔ کسی کو اٹھا کر بیٹھنا غرور اور خود پسندی کی علامت ہے اور اس سے دوسرے شخص کے دل میں بغض اور کینہ پیدا ہوتا ہے۔ اکثر دیکھنے میں آیا کہ لوگ ایسی جگہ بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں جو کسی وجہ سے خاص حیثیت رکھتی ہے، یا ایسی حالت میں جگہ تنگ ہو جاتی ہے اور لوگ دوسروں کے لیے بہت مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، اس سلسلے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پہ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ کسی کے گھر جائیں یا کسی جگہ پہ کسی محفل ہوتی ہے، کوئی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو عورتیں کیا کرتی ہیں،
یا اکثر مرد کیا کرتے ہیں کہ چھوٹے بچے کو اٹھا دیتے ہیں، اچھا جگہ نہیں ہے بیٹھنے کے لیے، چلو بچے تم اٹھ کے جاؤ، یعنی مطلب وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، چاہے کوئی چھوٹا بیٹھا ہے کوئی بڑا بیٹھا ہے، کسی کو اس کے جگہ سے اٹھا دینا نا یہ ایک انسلٹ کی بات ہے، وہ بچہ بھی فیل کرتا ہے اس چیز کو اور دیکھنے والے کو بھی برا لگتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ ایک غلط طریقہ ہے کہ کسی کو اٹھا کے اس کی جگہ پہ، ہاں اگر بیٹھنا ضروری ہے یا اس کے ساتھ کوئی وہ شخص بیٹھا ہے جس سے آپ نے کوئی ضروری بات کرنی ہے تو چاہے وہ بچہ ہے یا بڑا ہے اس سے اجازت لے لیں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ دیر کے لیے یہاں پہ بیٹھ جاؤں، وہ اجازت دے دے تو پھر بیٹھ جائیں۔ اچھا قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو، کشادگی کرو تو کشادگی کیا کرو تاکہ اللہ تمہیں فراخی دے۔ یعنی اگر کسی مجلس میں لوگ بیٹھے اور باہر سے دوسرے حضرات آ جائیں تو پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے مناسب نہیں کہ آنے والوں کی پرواہ تک نہ کرے اور اس بات کا انہیں خیال ہی نہ آئے کہ انہیں بیٹھنے کے لیے جگہ ملی ہے یا نہیں، بلکہ ان پر ضروری ہے کہ وہ انہیں عزت سے بٹھائیں، اور اگر بھیڑ بہت زیادہ ہے تو پھر بھی انہیں چاہیے کہ جتنا سکڑ سکتے ہیں سکڑیں اور آنے والے کے لیے جگہ نکالیں۔ اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ جب یہ عادت بنا لیں گے نا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یفسح اللہ لکم، اللہ تمہیں کشادگی دے گا، اور اس میں صریحاً نہیں کیا کس چیز کی، اس میں ہر چیز کی کشادگی آ سکتی ہے، آپ کی عمر کی کشادگی آ سکتی ہے، اللہ آپ کی عمر کشادہ کر سکتا ہے، آپ کا رزق کشادہ کر سکتا ہے، آپ کا مال و دولت کشادہ کر سکتا ہے، آپ کی عزت میں بڑھوتری کر سکتا ہے، آپ کی ان باتوں کی وجہ سے آپ کی اولاد میں کشادگی کر سکتا ہے۔ بے شمار برکتیں اس ایک حکم سے جڑی ہوئی ہیں، اور وہ شخص جو ہے وہ عاجزی اور انکساری تو اللہ کو ویسے ہی بہت پسند ہے نا، تو جو دوسروں کے لیے جگہ بناتا ہے، ان کو عزت اور اکرام دیتا ہے اور ان کے لیے جگہ بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص کو پسند کرتے ہیں، اور ایسا شخص لوگوں کی نظروں میں بھی، لوگوں کو بھی ایسا بندہ ایسا شخص پسند آتا ہے۔ اب آ جائیں دوسری حدیث نمبر 9 جو ہے مجلس کے آداب۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام من مجلسہ ثم رجع الیہ فہو احق بہ، جو کھڑا ہوا اپنی نشست سے پھر وہ لوٹا اس کی طرف تو وہ اس نشست کا زیادہ حقدار ہے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ مشکل الفاظ، قام وہ کھڑا ہوا، مجلس نشست، رجع وہ لوٹا، احق سب سے زیادہ حقدار۔ اب یہاں پہ بھی آداب نشست اور برخاست ہیں۔ اس حدیث میں نشست اور برخاست کا اصول یہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر کسی کام کے لیے جاتا ہے اور پھر واپس آتا ہے تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے۔ بہتر یہ کہ جب وہ جائے تو اپنے لیے کوئی نشانی چھوڑ جائے، اس سے دوسروں کو معلوم ہو کہ یہ نشست کسی دوسرے کے لیے رکی ہوئی ہے۔ اگر کسی آدمی نے کسی شخص کو بھیجا کہ تم پہلے جا کر میرے لیے نشست محفوظ کر لو اور وہاں بیٹھ جاؤ، جب وہ شخص وہاں آ جائے تو وہ شخص اس کو اٹھا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے اپنی جائے نماز بھیج دی کہ پہلی صف میں اس کے لیے بچھا دی جائے تو یہ بھی درست ہے، جس وقت وہ آ جائے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ امام قرطبی کے بقول۔ اثار کا مظاہرہ، اسلام نے اہل ایمان کو ہر شعبہ زندگی میں اثار کی تعلیم دی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ ہر فرد کی کوشش ہونی چاہیے کہ پہلے میرا بھائی بیٹھ جائے، میں بعد میں بیٹھوں گا، اور اہل ایمان کو اپنے مومن بھائیوں کے لیے کشادہ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وہی آیت فافسحوا یفسح اللہ لکم کے پس کشادگی کیا کرو تاکہ اللہ تمہیں کشادگی دے۔ اگر تم اپنے بھائیوں کے لیے کشادہ دلی کا مظاہرہ کرو گے اور ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ بناؤ گے تو اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا اور تمہارے رزق کو بھی کشادہ کرے گا، بلکہ نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی تمہیں کشادگی دے گا۔ فلسفہ حدیث، مندرجہ بالا حدیث میں نشست و برخاست کو جو اصول بیان کیا گیا ہے، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ کسی شخص کا دوسرے شخص کو اٹھا کر اس کی جگہ پر بیٹھنا غرور اور خود پسندی کی علامت ہے۔ اسلام ان دونوں چیزوں کا ناپسند کرتا ہے۔ کسی کو ایک نشست سے اٹھا کر خود بیٹھنے سے اس کی دل آزاری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نفرت اور کینہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ بات لڑائی جھگڑے کا باعث بنتی ہے۔ سر مجھے ایک بات یاد آ رہی کہ جب میں کمالیہ میں میری پوسٹنگ تھی تو مجھے لوکل بس وغیرہ پہ سفر کرنا پڑتا تھا، اور گرمی کے جو دن ہوتے ہیں نا ان میں سیٹ ملنی بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو مطلب خود
خود کو بڑی مشکل سے سیٹ ملی ہوتی تھی، تو جب کوئی اس طرح کوئی بوڑھی خاتون یا کوئی اور جو ہے نا اس طرح لڑکی آتی تھی تو مطلب دل نہیں مان رہا ہوتا تھا جگہ دینے کے لیے. پھر یہی حدیث اور یہی آیت ذہن میں آتی تھی کہ اچھا اللہ کو شادگی دے گا، تو یہ سوچ کے نا اس کے لیے جگہ بنانی شروع کر دی. اور پھر آہستہ آہستہ نا مطلب اسلام کی نا یہ خوبصورتی ہے کہ اگر کوئی کام آپ کا دل نہیں بھی مان رہا نا، آپ برے سے دل سے صرف اللہ اور رسول کا حکم مان کے چلو کرنا شروع کر دیتے نا، اللہ تعالیٰ اس چیز کو، اس عمل کو آپ کے دل میں راسخ کر دیتا ہے، وہ چیز آپ کو محبوب ہو جاتی ہے. تو آہستہ آہستہ پھر یہ ہوا کہ مطلب یہ دل کرنے لگا کہ نہیں، اگر کوئی شخص جو ہے نا، کوئی عورت زیادہ بوڑھی ہے، کوئی بیمار ہے، اس کو اپنی سیٹ دے دی جائے. اور کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے راستے کھڑا رکھا ہو، اور جب بھی میں نے کبھی یعنی اس طرح کیا نا تو اس کا مجھے فائدہ ہوا. کبھی ایسے نہیں ہوا کہ یعنی میرے ساتھ کچھ برا ہوا ہو، کوئی نیکی کرتے بظاہر یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں میں سارے راستے دھکے کھاتی جاؤں، میں کھڑے ہو کے جاؤں. ہاں پھر یہ ہوتا تھا کہ لوگ بھی احساس کرتے ہیں کہ کبھی آپ جو ہے مصیبت میں کھڑے ہو نا تو لوگ پھر آپ کو جگہ دے دیتے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے آپ بیٹھ جاؤ. تو بس یعنی یہ چیز ہے کہ جیسے جو ہے نا اگر آپ کو اچھا لگتا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ اچھا عمل کریں، آپ کو عزت دیں، آپ کو جگہ دیں، آپ کو کشادگی دیں، تو آپ خود بھی یہ عمل کرنا شروع کریں اور نیکی جو ہے نا وہ لوٹ کے انسان کی طرف لازمی آتی ہے. ٹھیک ہے، آج کی حدیث ختم ہوئی دونوں، یہ ریوائز کرنی ہے اور پوائنٹس مجھ سے شیئر کرنے ہیں اور اپنا ایکسپیرینس بھی کہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ نے کسی کے لیے کشادگی کی ہو یا نہ دل کر رہا ہو پھر بھی دی ہو، یا آپ کو بہت اچھا لگا ہو کسی نے آپ کے لیے کشادگی کسی مجلس میں کی ہو. ٹھیک ہے، یہ مجھ سے آپ نے شیئر کرنا ہے. اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.